شعبان کو شعبان اس لیے کہتے ہیں، اس میں بندہ اپنے ہاتھ کو پھیلائے گا، اللہ اپنی رحمت کو پھیلائے گا۔ بندہ یہاں توبہ کرے گا، اللہ مغفرت کو پھیلائے گا۔ بندہ یہاں مانگے گا، اللہ اس کی بخشش کر دے گا۔ بندہ یہاں ضرورت رکھے گا، اللہ اس کی ضرورت کو پورا کرے گا۔ تو شعبان مہینہ کا ترجمہ بتاتا ہے کہ یہ اللہ کے رحمت کے پھیلانے کا مہینہ، اللہ کی مغفرت کے پھیلانے کا مہینہ، اللہ توبہ قبول کر کے بخشش کو پھیلانے والا۔ تو یہ تو ترجمہ اب تو آپ کو معلوم ہو گیا، شعبان کے معنی کسی چیز کو پھیلانا۔ لیکن بغداد کی جامع مسجد میں، بولو بغداد کی، جن کے امام عالم ربانی فیض سبحانی، بولو غوث پاک کون، شیخ عبد القادر، بغداد کی مسجد کے وہ جامع مسجد کے امام، اور شعبان کا چاند نظر آیا۔ کوئی شخص دوڑتا دوڑتا آیا اور آ کر کہنے لگا حضرت حضرت وہ شعبان کا چاند آ گیا، وہ شعبان مہینہ شروع ہو گیا، شعبان مہینہ شروع ہو گیا۔ حضرت نے کہا مجھے بھی پتہ چلا اور لوگوں سے بھی پتہ چلا کہ چاند نظر آ گیا اور الحمدللہ شعبان مہینہ شروع ہو گیا، نئے مہینے کی ہم کو دعا پڑھنا چاہیے۔ حضرت نے سب کو دعا پڑھا دی۔ تو وہ جو آنے والا شخص وہ کہنے لگا حضرت شعبان کا ترجمہ کیا، آپ کو میں نے ترجمہ بتا دیا، پھیلانا، شعبان کا ترجمہ کیا۔ اب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ماشاءاللہ حافظ بھی ہے، قاری بھی ہے، عالم بھی ہے، مفسر بھی ہے، محدث بھی ہے، مجدد بھی ہے، اللہ نے علم کا سمندر بنایا، لیکن کیا فرمایا، آج شعبان کا ترجمہ پوچھ رہے ہو، کل صبح آنا، کل صبح بتاؤں گا، کل فجر کی نماز میں آنا بتاؤں گا۔ وہ شخص چلے گئے، ٹھیک ہے کل فجر کی نماز میں آ کے جواب لے لوں گا۔ اب جتنے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے اسٹوڈنٹس جو شاگرد تھے وہ کہنے لگے حضرت آپ نے بتایا نہیں، آپ نے ہم کو بتایا ہے کہ شعبان کے معنی کسی چیز کو پھیلانا، آپ نے اس شخص کو جواب کیوں نہیں دیا؟ فرمایا 6 مہینے ہو گئے اب کسی کو جواب نہیں دیتا جب تک خواب میں اپنے نبی سے مشورہ نہیں کر لیتا۔ بولو سبحان اللہ، جب تک اپنے نبی سے خواب میں مشورہ نہیں کر لیتا کسی کو جواب نہیں دیتا۔ اچھا دوسرے دن فجر کی نماز جیسے ہو گئی، خود پیران پیر عالم ربانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے وہ کہاں ہے جو رات کو مجھے پوچھ رہا تھا کہ شعبان کا ترجمہ کیا ہے؟ تو وہ شخص کھڑا ہوا، کہا حضرت نہیں پوچھ رہا تھا۔ فرمایا سنو شعبان کے ترجمے ہوں گے، پھیلنا، پھیلانا، رحمت کا پھیلانا، لیکن مجھے جو جواب ملا ہے وہ سنو۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنے ہاتھ مبارک کو ایسے آگے کیا، انگلی مبارک کو آگے کیا اور کہا سنو شعبان مہینہ آیا ہے اور شعبان میں 5 حروف ہے۔ بولو شعبان میں کتنے حروف ہے؟ 5۔ اگر آپ اردو عربی جانتے ہوں گے، شعبان میں سب سے پہلے شین، پھر عین، پھر با، پھر الف اور پھر نون۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا سب سے پہلا حرف شین، جس کا مطلب یہ مہینہ شرافت والا مہینہ ہے۔ بولو یہ مہینہ ھذا الشہر شہر شرافت، یہ مہینہ شرافت والا مہینہ ہے۔ اور اس کے بعد عین، عین کے معنی علا، علا کے معنی بلندی، یہ مہینہ بلندی والا ہے۔ اور پھر اتنے پیار سے فرمایا پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ شین سے شرافت اور عین سے علا، علا کے معنی بلندی، اور یہ مہینہ شرافت والا بھی ہے، بلندی والا بھی ہے، کیونکہ 12 مہینوں میں یہ ایک وہ مہینہ ہے جس کو ہمارے نبی نے فرمایا یہ میرا مہینہ ہے۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ شعبان شہری و رمضان شہر اللہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شعبان مہینہ میرا مہینہ ہے، یعنی محمدی مہینہ ہے، اور آنے والا رمضان مہینہ اللہ کا مہینہ ہے۔ تو ہمارے نبی شرافت والے، ہمارے نبی بلندی والے، تو یہ مہینے میں بھی شین آ گئی شرافت والی، عین آ گئی بلندی۔ اس کے بعد کیا کون سا حرف ہے؟ با۔ سننا برابر، پیران پیر نے فرمایا با کے معنی بر، بر کے معنی نیکی، اور پھر روتے ہوئے فرمایا یہ مہینہ گناہ کرنے کا نہیں، نیکیوں کے کرنے کا مہینہ۔ جو مہینے کی نسبت محمد کی طرف ہو، بولو صلی اللہ علیہ وسلم، جو نسبت ہمارے آقا کی طرف ہو، یہ مہینہ گناہ کرنے کا اللہ کے واسطے، یہ مہینہ میں یہ پب جی بند کر دو، یہ مہینے میں سنیپ چیٹنگ بند کر دو، یہ مہینے میں موبائل پہ زنا کرنا بند کر دو، یہ مہینے میں سودی کاروبار بند کر دو، یہ مہینہ شعبان مہینہ، اس مہینے میں گناہ کو چھوڑ دو۔ اور کیونکہ یہ مہینہ محمدی مہینہ ہے، محمدی مہینہ گناہوں کے واسطے نہیں ہوتا ہے، نیکیوں کے واسطے ہوتا۔ تو شین سے شرافت، عین سے علا بلندی، با سے بر یعنی نیکی۔ اب کون سا حرف آ گیا؟ الف۔ الف کے معنی الفت، بولو الف کے معنی، ساتھ میں بولوں گا الفت۔ الفت کس کو کہتے ہیں؟ محبت۔
لیکن الفت اور محبت میں بہت بڑا فرق ہے. بھائی آپ سب جمع ہو گئے, آپ میں سے کتنے ہوں گے کہیں گے ہم قاری صاحب سے بہت محبت کرتے, یہ قاری صاحب کہیں گے میں یہ علاقے والے سے بہت محبت کرتا. اس کو کہتے ہیں محبت. الفت اس کو کہتے ہیں جو تم سے تعلق توڑے, معافی مانگ کے اس سے تعلق جوڑو, اس کا نام الفت ہے. کوئی چچا سے بات نہیں کرتا ہوگا, کوئی اپنے خالہ سے بات نہیں کرتا ہوگا, کوئی اپنے پھوپھا سے بات نہیں کرتا ہوگا, کوئی اپنے گھر والے سے بات نہیں کرتا ہوگا, کسی نے اپنی بیوی کو غصے میں گھر بھیج دیا ہوگا. یہ مہینہ آیا پیارے نبی کی محبت میں, الف سے الفت ہے. یہ مت دیکھو کہ سامنے والے کی غلطی میری غلطی, معافی مانگو اور اس سے تعلق جوڑ دو, اس کا نام الفت ہے. اور اسی پر اللہ کی معافی کا وعدہ ہے. کتنی چیزیں ہو گئی؟ 4. شین شرافت, عین بلندی, پھر اس کے بعد با بر نیکی, الف الفت. اب کیا رہ گیا؟ نون. نون کا مطلب نور خداوندی. یعنی پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ میں نے سنا میرے نبی نے فرمایا رات کو خواب میں, کیا فرمایا کہ اگر شرافت سمجھ گیا, اگر تو نے عین سے بلندی کو سمجھ گیا, با سے نیکیوں کو سمجھ گیا, الف سے الفت کو قائم کر دیا, تو آخری حرف نون ہے. نون کے معنی نور خداوندی, یعنی اللہ تعالیٰ اس مہینے کی قدر کرنے والے کے دل کو اپنے خاص نور سے منور فرما دیں گے. تو میرے دوستو, اور دل منور ہو جائے گا, دل اللہ کے نور سے منور ہو جائے گا. تو اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں نیند بعد میں آئے گی, نبی پاک خواب میں پہلے آ جائیں گے. لیکن یہ مہینہ بہت عظیم مہینہ ہے اور یہ فیصلے والا مہینہ ہے. بولو یہ کون سا مہینہ ہے؟ یہ جو بڑی رات آئے گی نا, اس میں سب اللہ سب فیصلے, پورے سال کے فیصلے, آنے والے سال کے فیصلے ہوں گے. اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ایک روایت کے مطابق یہ رات جو ہے, کون سی رات؟ شب برات. یہ فیصلے والی رات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں فیصلہ کریں گے آنے والے سال میں کون امیر رہے گا, کون غریب رہے گا, آنے والے سال میں کون تندرست رہے گا, کون بیمار رہے گا, آنے والے سال میں کون جیے گا, کون مرے گا, آنے والے سال میں کس کے یہاں عزت کا معاملہ ہوگا, کس کے یہاں ذلت کا معاملہ ہوگا. ہمارے نبی کی بیوی ہماری ماں حضرت عائشہ فرماتی ہے آنے والی رات میں یہ بھی فیصلہ ہوگا کون ایمان کے ساتھ جائے گا اور کس کے کلمے کو چھین لیا جائے گا. تو اس لیے بہت ڈرنے کا سینسیٹیو مہینہ ہے. اللہ یہ مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں آج سوچ رہا ہوں کہ صرف ایک بات کروں, اسی میں وقت ختم ہو جائے گا, لیکن آپ ذرا بات کو سمجھو گے تو بہت اچھا لگے گا. سب سنیں گے انشاءاللہ؟ میں نے بولو نا, سب سنیں گے انشاءاللہ. یعنی کیا کرنا ہے ہم کو بھائی, سب سنیں گے انشاءاللہ. آپ کو معلوم ہوگا, بے شک آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے نبی ہجرت کر کے مدینہ آئے. ساتھ میں بولو نا, ہمارے نبی ہجرت کر کے مدینہ. اور ہجرت کرنے والوں کی تعریف اللہ نے کی. بولو کی نا اللہ نے. اللہ نے فرمایا یہ ہجرت کرنے والے, بہت اونچا درجہ رکھنے والے, یہ سب کامیاب ہونے والے. اللہ نے فرمایا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون. اللہ فرماتے میرے بندے اور میری بندیاں جنہوں نے ہجرت کی, مکے سے مدینہ آ گئے, بولو مکے سے مدینہ آ گئے, اللہ کے راستے میں تکلیفیں اٹھائی, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ان کا درجہ بہت اونچا ہو گیا اور یہ سب کامیاب ہونے والے. چلو میں جلدی سے واقعے پر آ جاؤں, وقت بہت کم ہے. ہمارے نبی ہجرت کر کے مدینہ آئے. بولو ہمارے نبی ہجرت کر کے مکہ سے کہاں پر آ گئے؟ مدینہ منورہ کا. اچھا ہمارے نبی تشریف فرمائے, بس ابھی آئے ہیں, ابھی انٹری ہوئی ہے. ہمارے نبی بیٹھے ہیں, بازو میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے, سامنے بڑا مجمع بیٹھا ہے, بڑا مجمع بیٹھا ہے, کیونکہ سب لوگ استقبال کے لیے آئے کہ ہمارے نبی مدینہ میں آئے, پہلی مرتبہ آئے, نبی مدینہ میں آئے, پہلی مرتبہ آئے. اور سامنے بڑا استقبال ایسا ہو رہا تھا کہ سامنے چھوٹی پہاڑی تھی. بولو سامنے چھوٹی پہاڑی کی اس پر پیاری پیاری معصوم بچیاں نعت پاک پڑھ رہی تھی. بولو سبحان اللہ. معصوم بچیاں نعت, اور نعت پاک بھی کیسی پیاری پڑھ رہی تھی. کیا پڑھ رہی تھی؟ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع
وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، جس کا ترجمہ یہ کہ وہ چھوٹی چھوٹی بچیاں کہتی تھی اے مدینہ والو، اے علاقے والو، ہمارے نبی آئے ہیں، آپ ان کو محمد نہ کہنا، یہ کہو کہ اندھیری رات میں 14ویں رات کے چاند نکل کر سامنے آ گئے ہیں۔ یہ بچیوں کا ناک پڑنا، پورا مجمع بیٹھا ہے، اللہ کے رسول بیٹھے۔ اب میں واقعے پر آ رہا ہوں۔ ایک شخص دوڑتے آئے، جوان، ہٹے کٹے، تندرست، ہاتھ میں تلوار، دوڑتے دوڑتے آئے، جن کا نام ہے طلحہ۔ بولو کیا نام ہے؟ طلحہ۔ بولو کیا نام ہے؟ ادھر دیکھو کیا نام ہے؟ طلحہ۔ دوڑتے دوڑتے ہٹے کٹے لمبے چوڑے وہ شخص آئے، دوڑتے دوڑتے، اور آ کر کیا کہا معلوم؟ آ کر پہلی بات کہ آپ نبی ہیں؟ ارے بھائی ہمارے نبی تو تشریف فرما تھے۔ وہ آ کر کہہ رہے، وہ طلحہ، آپ نبی ہیں، آپ رسول ہیں، آپ پیغمبر ہیں، اور ہاتھ میں تلوار؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں مدینہ بھی آیا ہوں، بس تھوڑی دیر ہوئی، میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، قرآن پاک مجھ پر اترا ہے۔ تو وہ کیا کہتے ہیں معلوم؟ تلوار کو کنارے پر رکھا، کہا ایمان قبول کرنا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ بس یہ پوچھنا تھا، میں نے پوچھ لیا، ایمان قبول کرنا ہے۔ ہمارے نبی نے ہاتھ آگے بڑھائے، ساتھ میں بولو پورے مجمع نے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ لیکن ہمارے نبی سوچنے لگے کہ پورے مجمع میں جوان آئے، تلوار لے کر آئے، یہ کچھ اپنا جوش تو نہیں بتانے آئے۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ تم ایمان لے آئے ہو؟ ہاں ایمان تو میرے ہاتھ پر لائے ہو، آپ کو منظور ہے؟ تو وہ انہوں نے کہا آپ حکم کیجئے۔ اور طلحہ، بولو کیا نام؟ اب تو حضرت طلحہ کہیں گے۔ حضرت طلحہ کہتے ہیں آپ حکم کریں، جو آپ حکم کریں گے وہ کرنے کے واسطے میں تیار ہو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کام کرو، جاؤ اپنے باپ کو قتل کر کے آؤ۔ باپ کا نام برہ، بولو باپ کا نام برہ، جاؤ باپ کو قتل کر کے آؤ۔ انہوں نے وہ تلوار اٹھائی اور کہا ابھی گیا اور ابھی آیا، اور باپ کا سر آپ کے پاؤں میں لا کر رکھا۔ وہ جانے لگے تو ہمارے نبی نے چادر مبارک کو پکڑ لیا اور کہا نہیں، امتحان لے رہا تھا، محمد مدینے میں جوڑ کے واسطے آئے ہیں، توڑ کے واسطے نہیں آئے ہیں، میں تو امتحان لے رہا تھا۔ تو وہ رونے لگے، وہ جوان، کیا نام؟ حضرت طلحہ رونے لگے، اللہ کے رسول آپ میرا امتحان لیتے، میں دل و جان سے آپ پر قربان ہو گیا۔ اور پھر کہا اللہ کی قسم جو کہیں گے میں کر کے بتاؤں گا، جس سے آپ روکو گے اس سے میں رک کے بتاؤں گا۔ کتنا پیارا جملہ، پھر بولو۔ حضرت طلحہ نے فرمایا میرے نبی جو کہیں گے سب ساتھ میں بولو، کر کے بتاؤں گا، اور جس سے روکو گے، اور اسی کا نام قرآن، اسی کا نام حدیث ہے، اسی کا نام شریعت ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا یہی کر لو، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے نبی جو کرنے کے لیے کہے، پورا مجمع بولے کرنا ضروری ہو جائے گا۔ میرے نبی جس سے رکنے کہے رکنا، اور وہ صحابی نے یہی کہا میرے نبی، حضرت طلحہ نے فرمایا آپ جو کہو کروں گا، آپ جس سے روکو گے رکوں گا۔ بس بات ختم ہو گئی، بولو بات ختم ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت طلحہ کی جو محبت، بولو سبحان اللہ، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، کھانے میں، پینے میں، سفر میں، حضر میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، ہمارے نبی کی زبان مبارک پر طلحہ طلحہ طلحہ، اور طلحہ وہ ہے جو مدینے میں سب سے پہلے ایمان قبول کرنے والے، بولو سبحان اللہ۔ لیکن ایک عجب واقعہ ہوا، واقعہ یہ ہوا کہ ایک فجر کی نماز میں طلحہ نہیں آئے، بولو طلحہ نہیں آئے، ظہر میں بولو نہیں، عصر میں نہیں، مغرب میں، عشاء میں، 5 نمازوں میں طلحہ نہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوچے شاید کچھ کام ہوا ہوگا، کیونکہ یہ جہاں مسجد نبوی تھی نا وہاں سے تقریباً 3-3.5 کلومیٹر دور رہتے تھے، تو کچھ کام ہوا ہوگا تو نہیں آئے۔ دوسرے دن پھر بولو فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، بولو طلحہ، پورا مجمع بولے طلحہ نہیں آئے۔ تیسرے دن پھر فجر، ظہر اور عصر، بولو طلحہ۔ اب تیسرے دن کی عصر کی نماز میں ہمارے نبی نے سلام پھر، آنکھوں میں آنسو تھے، فرمایا آئینہ طلحہ، طلحہ نظر نہیں آ رہے۔ ایک پورا دن ہو گیا، دوسرا دن گزر گیا، آج تیسرا دن ہے، عصر کی نماز ہے اور طلحہ نظر نہیں آتے۔ تو ایک شخص کھڑے ہوئے اور کہنے لگے تو بہت بیمار ہے، آخری سانس لے رہے، تو بہت بیمار ہے، گھر پر ہے، اور کیا ہے آخری سانس۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا طلحہ بیمار ہے، آخری سانس لے رہے۔ سارے صحابہ کو کہا اٹھو اٹھو اٹھو، ہم کو
जाना है। उस वक्त हमारे पास नबी के पास सवारी का इंतजाम नहीं था। आप चलते चलते, बोलो असर की नमाज के बाद चलते चलते 3 किलोमीटर 3.5 किलोमीटर। आज जब तलहा के घर पर गए, सारे तलहा के महल्ले वाले जमा हो गए, मोहम्मद आ गए, मोहम्मद आ गए, नबी आ गए, रसूल आ गए, पैगंबर। हमारे नबी ने सबको कहा मुझे तलहा के पास ले चलो। जैसे गए तलहा के पास, हजरत तलहा बेहोश, जिसको आज के ज़माने में कहते कौमे में चले जाता आदमी। हजरत तलहा बोलो क्या है? बेहोश है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलहा को देखा, बेहोश है। हमारे नबी की आंखों में आंसू आए, कितने प्यार से पेशानी पे हाथ रखा और घर वालों को कहा सुनो, रात को इंतकाल हो जाएगा। हमारे नबी ने फरमाया रात को इंतकाल हो जाएगा, आप लोग फिक्र मत करना, जब इंतकाल हो जाए मुझे बुलाना, मैं आऊँगा, मैं अपने कपड़े में इनको कफन दूंगा, बोलो सुभान अल्लाह, मैं अपने हाथों से नहलाऊंगा, बोलो सुभान अल्लाह, और मैं इनके जनाजे की नमाज पढ़ाऊंगा, बोलो सुभान अल्लाह, और मैं इनको खुद दफन करूंगा, बोलो सुभान अल्लाह। ये कहकर हमारे नबी रोते रोते आंसू बहाते बहाते चले गए, क्योंकि हमारे नबी को वहाँ जाके मगरिब की नमाज पढ़ाना है, वहाँ जाके ईशा की नमाज पढ़ाना है। मेरे प्यारो, यहाँ हमारे नबी का जाना, यहाँ तलहा की आँख का खुलना, बोलो सुभान अल्लाह। और तलहा की जब आँख खुली ना, भाई जो आदमी बेहोश हो कितने ज़माने से, आँख खुली ना, पहला ज़बान लड़खड़ाती थी, लेकिन तलहा ने पहला सवाल पूछा, ऐन रसूलुल्लाह, मेरे नबी कहाँ पर है, बोलो सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे नबी कहाँ है। तो सब घर वाले जमा हो गए, घर वालों ने कहा आप फिक्र न करें, फिक्र, आए थे, अभी आए थे। हजरत तलहा में होश जैसे नहीं था, फिर भी जैसे खड़े होने की कोशिश करते, मेरे नबी यहाँ आए थे, यानी 3.5 किलोमीटर का सफर करके पैदल मेरे नबी आए थे। सबने कहा आप आराम करें, आए थे। तो कहा आए तो क्या कहा? ये कहा कि रात को तुम्हारा इंतकाल हो जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा कि गुस्ल वही देने वाले, बोलो सुभान अल्लाह, जनाजे की नमाज वही पढ़ाने वाले, कफन का कपड़ा वही देने वाले, और तुम्हें दफन भी वही करें। तो हज़रत तलहा ने इशारा किया, नहीं 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 नहीं, रात को इंतकाल होगा, बेशक मेरा इंतकाल होगा, लेकिन ना ना ना, आप कोई भी नबी को नहीं बुलाएंगे, वो यहाँ आएंगे नहीं, रात को वो यहाँ नहीं आएंगे, और रात को वो आकर कफन का कपड़ा भी ना देंगे, वो जनाजे की नमाज भी नहीं पढ़ाएंगे, वो गुस्ल भी नहीं करेंगे, वो मुझे दफन भी नहीं करेंगे। तुम में से कोई आदमी ये काम कर लेना, उनको नहीं बुलाना, क्योंकि रात का वक्त होगा, अंधेरा होगा, सन्नाटा होगा, 3.5 किलोमीटर का सफर होगा। अरे अगर आते आते मेरे नबी को कहीं पाँव में कांटा चुभ गया, अरे मेरे नबी के पाँव में कहीं पत्थर लग गया, अरे मेरे नबी किसी से टकरा गए, ये तलहा बगैर सबके जा सकता, लेकिन नबी को आंच लगे, इसको बर्दाश्त हुआ। मामला ऐसा ही, रात को इंतकाल हो गया उनका, बोलो इन्ना लिल्लाही। हजरत तलहा अल्लाह को प्यारे हो गए, बोलो इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि, अल्लाह को प्यारे हो गए। अब घर वालों की जैसे उन्होंने वसीयत की थी, किसी ने आकर गुस्ल दे दिया, किसी ने कफन दे दिया, किसी ने जनाजे की नमाज पढ़ा दी, और सारे महल्ले वाले मिलके दफन किए। मेरे प्यारों, यहाँ तो ये हो गया, वहाँ हमारे नबी पूरी रात सोए नहीं, पूरी रात सोए नहीं कि मेरे तलहा की कोई खबर नहीं आ रही, तलहा की कोई खबर नहीं आ रही, तलहा। हमारे नबी इसी हाल में फजर की नमाज पढ़ाने आए। फजर की नमाज पढ़ाने के बाद हमारे नबी ने पहला सवाल पूछा, भाई तलहा के बारे में कोई खबर आई? तो वो जो रिश्तेदार थे ना, वो सब खड़े हो गए, और रात को इंतकाल हो गया। तो हमारे नबी ने फरमाया, अफला आदम तुमुनी, अरे तुमने मुझे खबर नहीं थी? अरे गुस्ल तो मुझे देना था, कफन का कपड़ा मुझे देना था, अरे मुझे नमाज पढ़ानी थी, मुझे दफन करना, आपने मुझे खबर नहीं दी। सारे घर वाले रोकर कहने लगे, आपको बुलाने वाले थे, मगर तलहा ने वसीयत की थी कि मेरे नबी को कांटा लगे, मुझे गवारा नहीं, कोई और जनाजे की नमाज पढ़ाए, मुझे गवारा है, कोई और दफन करे, मुझे गवारा है, लेकिन मेरे नबी को रास्ते में कांटा लग जाए, मेरे नबी को रास्ते में कोई पत्थर लग जाए, मेरे नबी किसी चीज के साथ टकरा जाए, अंधेरा है। इसलिए उन्होंने वसीयत की थी। मेरे प्यारों, सच बताओ, हमारे नबी कितना रोए होंगे। रोते रोते सारे सहाबा को कहा, चलो मुझे कब्र पर ले चलो। किनकी कब्र पर? वो फिर हमारे नबी चलते चलते 3-3.5 किलोमीटर तलहा की कब्र पर, जब सारे सहाबा जमा हो गए, हमारे नबी भी वहाँ थे। ए मेरे प्यारों, काश हमको समझ में आवे। हमारे नबी बहुत देर तक, बोलो बोलो, हमारे नबी बहुत देर तक रोते रहे, पढ़ते रहे, रोते रहे, पढ़ते रहे। अचानक हमारे नबी ने एक दुआ मांग ली। एक दुआ हमारे नबी ने मांग ली, जिस पर सारे सहाबा धाड़े मार कर रोए हैं। क्या दुआ मांग ली? अल्लाहुम्मा अलक़ी तलहा व हुवा यदहकु इलैका व अंत तदहकु इलैहि। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी, अल्लाह मेरा तलहा कब्र में, अल्लाह मेरा तलहा कब्र में, लेकिन एक दिन कब्र खुलेगी, साथ में बोलो होगा, एक दिन कब्र खुलेगी, मेरे तलहा उठेंगे। हमारे नबी दुआ मांगते, अल्लाह
جس قیامت کے دن یہ قبر کھلے اور طلحہ اٹھے، اللہ ایسے اٹھے کہ وہ تیری طرف دیکھ کر مسکراتے ہو، تو طلحہ کی طرف دیکھ کر مسکراتا ہو۔ یعنی اللہ طلحہ کی قبر کھلے، ایسے کھلے کہ وہ اللہ کو دیکھ کر مسکرائے اور اللہ طلحہ کو دیکھ کر مسکرائے۔ اور ظاہری بات ہے جس کو اللہ دیکھ کر مسکرائے، جو اللہ کو دیکھ کر مسکرائے، وہ تو جنتی ہو ہی گیا۔ سارے صحابہ سنیں یہ دعا، حضرت عمر قریب میں تھے، کون حضرت روتے روتے آئے، کہا اللہ کے رسول کاش طلحہ کی جگہ میں ہوتا، طلحہ کی جگہ۔ یہ دعا طلحہ کو نہیں، کس کو ملی ہوتی؟ عمر کو ملی ہوتی۔ ہمارے نبی نے یوں چہرہ اٹھایا، ہمارے نبی کی داڑھی مبارک آنکھوں سے بھری تھی، ہمارے نبی نے فرمایا یہ دعا عمر تم کو بھی مل سکتی ہے، بلکہ فرمایا یہ دعا تو قیامت تک آنے والے ہر مرد کو ملے، قیامت تک آنے والے ہر مومن بندے کو ملے، ہر مومنہ بندی کو ملے، لیکن شرط یہ ہے کہ جو طلحہ نے مجھ سے شرط کی تھی وہ شرط سب لوگ مجھ سے کر لیں۔ تو طلحہ نے کیا شرط کی تھی؟ طلحہ نے شروع میں یہ شرط کی تھی، جو آپ کہو گے، جس سے روکو گے، ہاں بس یہ شرط کر لے۔ ہر کلمہ پڑھنے والا بندہ، ہر کلمہ پڑھنے والی بندی اگر یہ شرط کر لے کہ میرے نبی نے جو کہا ہے وہ مجھے کرنا ہے، اور میرے نبی نے جس سے روکا ہے رکنا ہے۔ ہمارے نبی فرماتے قیامت کے دن کہیں بھی مرا ہوگا، جب اس کی قبر کھلے گی وہ اللہ کو دیکھ کر مسکرائے گا، اللہ اس کو دیکھ کر مسکرائے گا۔ میرے پیارو، آج یہی بولنے کے لیے آپ کے سامنے آیا ہوں۔ ہمارے نبی جو کہے وہ، یعنی ساتھ میں بولو، جو کہے وہ، اور ہمارے نبی جس سے روکے وہ، ہم الٹے چل رہے۔ نبی نے جو کہا کرو، نہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، حضرت انس نے پوچھا میرے نبی ہو، میرے نبی آپ خوش کس سے ہوں گے؟ ہم آپ کو کیا پریزنٹ، کیا ہدیہ دے دیں کہ آپ خوش ہوں گے؟ ہمارے نبی نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کوئی پریزنٹ، کوئی ہدیہ نہیں، میری امت نماز پڑھتی رہے گی، میرے آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی رہے گی۔ اور یہاں کتنے نالائق، کمینے، غدار، دھوکے باز بیٹھے ہیں جنہوں نے آج فجر کی نماز نہیں پڑھی۔ یعنی صبح صبح جو نبی کی آنکھ کو گرم کرے، اس کی دکان میں برکت ہوگی، اس کی دکان میں رحمت آئے گی، ہاں، اس کی دکان کے اندر، اس کے گھر میں جھگڑے نہیں ہوں گے، اس کے گھر میں ساس بہو محبت سے رہیں گے، اس کے گھر میں باپ بیٹا خوش رہے گا۔ ارے میرے پیاروں، جو نماز نہیں پڑھے، صبح صبح میں نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا، اس کو گرم کر کے آئے، اور ابھی آ گئے ماشاءاللہ۔ کون سا دن ہے؟ کب آؤ گے؟ آئندہ جمعہ۔ ہمارے نبی نے جو کہا وہ کرنے کو تیار نہیں۔ یہ موبائل میں رات کو ننگی عورتوں کو دیکھتے، ہمارے نبی نے کہا ہے۔ موبائل میں پب جی کھیلتے ہو، نبی نے فرمایا۔ سنیپ چیٹنگ کرتے ہو، نبی نے فرمایا۔ اور یہ چہرے سے جو داڑھی اڑا اڑا کے بیٹھے ہو، یہ نبی نے فرمایا۔ وہاں حضرت طلحہ کہتے ہیں آپ جو کہیں گے میں کروں گا، جس سے روکو گے رکوں گا، اور ہمارے نبی اس پر دعا دیتے ہیں کہ میرا کوئی بھی امتی ایسا کر لے، مرد ہو یا عورت ہو، کر تو لے، کر لے۔ کل قیامت میں قبر کھلے گی تو اللہ کو دیکھ کے مسکراتا ہوگا، اللہ اس کو دیکھ کر مسکراتا ہوگا۔ لیکن یہاں حالت یہ بیٹھے، اس سے بڑا غدار، کمینہ، وہ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی، میں نہیں بولتا ورنہ آپ ناراض ہوں گے، علامہ شاطبی، بہت بڑے اللہ کے ولی، وہ کہتے ہیں کہ جو نماز نہ پڑھے اس سے تو گلی کا کتا اچھا ہے۔ گلی کا کتا، کیونکہ اس کو سوکھی روٹی کا ٹکڑا ڈالو، وہ آپ کا دروازہ نہیں چھوڑے گا، دوسرے دن پھر بھوکتا ہوا آئے گا، آپ ڈنڈا مارو پھر آئے گا، تیسرے دن آپ پتھر مارو پھر آئے گا۔ کیوں؟ بھوک بھوک کر کہتا ہے مالک تیری سوکھی روٹی کا ٹکڑا ایک دن کھایا، اب تیرا دروازہ چھوڑ کے نہیں جاؤں گا۔ ہم نے ہمارے نبی کے ہزاروں احسانات، کروڑوں ابجوں احسانات ہمارے اوپر ہے، ان کا دروازہ چھوڑ کر کسی اور کے دروازے پر۔ آج ہم کو جو زندگی ملی ہے، پورا مجمع بولے گا محمد کا صدقہ ہے۔ ہم کو کھانا ملا، محمد کا صدقہ، پانی ملا، محمد کا صدقہ، یہ کپڑے ملے، محمد کا صدقہ، یہ بیوی بچے ملے، محمد کا صدقہ، یہ گھر باغ یہ سب کچھ ملا، یہ ہم کو اللہ کا گھر ملا، یہ ہوائیں ملی، یہ محمد کا صدقہ۔ ابا جو احسانات محمد کے، اور فجر کے وقت محمد کے قانون کو توڑ کر کسی اور جگہ پر۔ میرے پیارو، آج وعدہ کرو، کون کون تیار ہے؟ میں نے دونوں ہاتھ اوپر کر کے وعدہ کرو، دونوں ہاتھوں وعدہ، وعدہ پکا وعدہ۔ کیا وعدہ؟ ہاتھ نیچے رکھو۔ کیا وعدہ؟ آج سے بس یہ جمعہ کی نماز کے بعد جو نبی کہیں گے وہ کروں گا، جس سے روکو گے رکوں گا۔ شعبان مہینہ، محمد کا مہینہ، رمضان مہینہ، اللہ کا مہینہ، یہ 2 مہینے میں جو بن گیا سمجھو کہ پوری زندگی کے واسطے بن گیا۔ بولو بنیں گے انشاءاللہ۔ ایک بات
نبی سے محبت کرو گے نا؟ ارے بولو نا محبت کرو گے نا؟ ہمارے نبی کیسے تھے؟ کتنے پیارے تھے، کتنے اجلے اجلے ہمارے نبی تھے۔ ایک بات بتا کر بات ختم کروں، ہمارے نبی، آپ کو معلوم ہے جب ہمارے نبی کا وصال مبارک ہوا، بولو ہمارے نبی پردہ فرما گئے، وصال مبارک ہوا، تو جو اٹھنی جس پر ہمارے نبی بیٹھا کرتے تھے، اٹھنی کا نام تھا عزبہ۔ بولو کیا نام تھا؟ عزبہ۔ حضرت انس فرماتے میرے نبی کا وصال مبارک ہوا، وہ پیر کا دن تھا، اٹھنی باہر بیٹھی تھی۔ حضرت انس کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے اٹھنی کی آنکھوں میں بڑے بڑے آنسوؤں کے قطرے ٹپکے میں نے دیکھے۔ حضرت انس فرماتے وہ اٹھنی کے سامنے ہم کھانا رکھے، بولو وہ کھانا نہیں کھاوے، پانی رکھے وہ پانی نہیں۔ حضرت انس کہتے ہیں میں بار بار آتا تھا، بار بار اٹھنے کے اوپر ہاتھ پھیرتا تھا اور بار بار یہ سمجھانے کی کوشش کرتا تھا کہ کچھ کھا لے وے، کچھ پی لے وے۔ حضرت انس فرماتے ایک دن ہوا، 2 دن ہوئے، 3 دن ہوئے۔ حضرت انس کہتے 3 دن کے بعد میں آیا، میں نے اٹھنے پر ہاتھ پھیرا اور پھیرتے پھیرتے کہا کہ یہ اللہ کو پیاری ہو جائے گی، یہ نہ کھا رہی ہے نہ پی رہی ہے۔ حضرت انس کہتے میں نے اتنا کہا کہ اٹھنی کے بدن میں حرکت آئی اور جیسے اٹھنی دھیرے دھیرے کھڑی ہوئی۔ حضرت انس فرماتے اتنا خوش ہو گیا، میرے نبی کی اٹھنی ہے، میں اجازت لوں گا اور میں میرے گھر پہ لے جاؤں گا، نبی کی اٹھنی میں اپنے پاس رکھوں گا، اس کو کھلاؤں گا پلاؤں گا، کبھی تکلیف نہیں دوں گا۔ یہ میرے نبی کی اٹھنی ہے، یہ وہ اٹھنی ہے کہ جس کے پیٹھ پر اگر کوئی بیٹھے ہے تو سارے نبیوں کے نبی بیٹھے ہیں، سارے نبیوں کے امام بیٹھے ہیں۔ حضرت انس فرماتے جیسے اٹھنی اٹھی اور میں اس کو پکڑ کے اپنی طرف کھینچنے گیا، وہ دھیرے دھیرے آگے بڑی۔ حضرت فاطمہ کا گھر تھا، وہاں سامنے گئی اور معلوم نہیں کہتے آنکھوں میں سے جیسے آنسو کے قطرے ٹپکے اور دھڑام سے اٹھنی زمین پر گری۔ حضرت انس فرماتے میں گیا، وہ اللہ کو پیاری ہو گئی، وہ اللہ کو پیاری، وہ زبان سے کچھ نہیں بولی لیکن دل سے بولی کہ ہم ہیں جو اپنا تن من دھن سب محمد پر فدا کر دیتے ہیں، اور یہ چہرہ بھی فدا نہیں کر سکا، ایک نماز بھی نہیں۔ وہ تو اٹھنی اچھی جنہوں نے اپنے نبی کی محبت میں جان دے دی، یہاں ہمارے چہرے پہ داڑھی نہیں آئی، یہاں فجر کی نماز نہیں آئی، یہاں ہمارے پاس نہ اٹھنے بیٹھنے کا ڈھنگ آیا، نہ ہم کو ہمارے نبی کا طریقہ معلوم ہے۔ اللہ کی قسم اتنا بڑا مجمع مسجد میں آیا ہے، ایک کا دکا ایسا ہوگا، باقی اکثر ایسے ہوں گے جن کو یہی نہیں معلوم کہ مسجد میں آوے تو نبی کے آنے کا طریقہ کیا اور نبی کے جانے کا طریقہ کیا۔ اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے۔